الحمد للہ وحدہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی وقال اللہ تعالی ایضا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز علماء کرام اور میرے استاد محترم اور عام مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ ہے کہ جس کے بارے میں آقا نامدار، نبیوں کے سردار، شہ ابرار، امت کے غمخوار، مظلوموں کے مددگار، میرے اور آپ کے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عمر جس گلی سے گزرتا ہے تو شیطان اس گلی کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نے یہ فرمایا کہ اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، شیطان بھی ان سے گھبراتا تھا اور جس گلی سے وہ گزرتے تھے شیطان اس گلی کو چھوڑ دیتا تھا۔ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا رعب انسانوں کے علاوہ شیاطین پر بھی تھا۔ جب شجاعت اور دلیری کا باری آتی ہے تو شہر خدا علی ابن مرتضیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہجرت کا حکم آیا تو تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے چھپ کر ہجرت کی، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آیا تو جا کر کعبے کا طواف کیا اور اعلانیہ یہ اعلان کیا کہ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، آئے آج یہ عمر ہجرت کرنے لگا ہے، اس عمر کا رستہ روک کر دکھائے۔ کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ حضرت عمر کا رستہ روکے۔ اس پر شاعر تڑپ کر بول اٹھتا ہے، شاعر کہتا ہے ارادے جن کے پختہ ہو، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، وہ پھر تلاطم خید موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ سامعین محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ المنورہ کی زمین پر زلزلہ آیا، حضرت عمر موجود تھے، ہاتھ میں درہ لیا، زمین پر مارا، کہا اے زمین کیا میں تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا ہوں؟ تو زمین ساکن ہو گئی۔ رب کائنات کی قسم آج تک اس زمین پر زلزلہ نہیں آیا، وہ زمین آج بھی اسی طرح ساکن ہے جس طرح اس دن عمر کے کہنے پر ساکن ہوئی تھی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ اے امیر المؤمنین، ہر سال دریائے نیل ایک نوجوان لڑکی کی قربانی مانگتا ہے اور اس کو زیور بنا کر اس میں پھینکتے ہیں تو تب وہ اپنی نیز پر آتا ہے۔ تو امیر المؤمنین نے خط لکھا دریا کو اور کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اس کو دریا میں ڈال دے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دریا میں ڈالا تو آج تک دریا اسی جگہ قائم ہے اور اس میں لکھا یہ تھا کہ اے دریا، اگر تو رب کائنات کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ تو شاعر کہتا ہے
نعرہ لگاتا تھا نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، لگاتا تھا نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، خط لکھتا تھا تو دریا بھی رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ آخر میں ایک شعر سے اجازت چاہوں گا، لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر تجھ کو طلب ہے جنت کی، کر تجھ کو طلب ہے جنت کی، پلہ تھام صحابہ کا۔ وما علینا الا البلاغ۔